بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. Jazakallah, Jazakallah. One more salawat for these beautiful children. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. سلام کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب اشر شاہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. بار دیگر صلوات. ایک بار اور درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے، گو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے. شمر کہتا تھا یہی ماں ہے، شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی. شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے. اور ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، نیزے پہ بھی سر عباس جھکا رہتا ہے، جو بھی مصروف
سلام شہداء رہتا ہے، اور شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، پر سر شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے، پر سر شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے، اور رو کے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، رو کے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، سر تیرا کس لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے، جو بھی مصروف ہے سلام میں، تو وہ لگی کہنے یتیموں کی نشانی ہے یہی، وہ لگی کہنے یتیموں کی نشانی ہے یہی، کرتا بیوارسی بچوں کا پھٹا رہتا ہے، جو بھی مصروف ہے سلام میں، تحفے کعبہ کا تجھے شوق ہے از بس کے دبیر، تحفے کعبہ کا تجھے شوق ہے از بس کے دبیر، مضطرب دل صفت قبلہ نما رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے، گو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد والی۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب اشر شاہ صاحب۔ اس سے پہلے کہ میں محسن جعفر صاحب کو میں دعوت دوں کہ وہ آئیں اور سلام پیش کریں، ایک اناؤنسمنٹ ہے فار دوز دیٹ آر ان the building right now, please, there is a black Subaru Forester, license plate number D30NZM. Again, black Subaru Forester, D30NZM. Your car is parked in such a way where it's making it an inconvenience for other people to park. So please kindly remove your vehicle from your spot where you have parked it already. Again, black Subaru Forester, license plate D30NZM. Please kindly move your car immediately. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. اسی کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں جناب محسن جعفر صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلوات آل محمد۔ یوں عالم غربت میں یا رب نہ رہے کوئی، یوں عالم غربت میں
یا رب نہ رہے کوئی دریا کے قریب آ کر، پیاسا نہ رہے کوئی یوں عالم غربت میں۔ اکبر کی جوانی پر خود روئی جوانی بھی، اکبر کی جوانی پر خود روئی جوانی بھی، ارمان کسی ماں کے دل میں نہ رہے کوئی، ارمان کسی ماں کے دل میں نہ رہے کوئی یوں عالم غربت میں۔ یہ کہہ کے گری زینب شبیر کے لاشے پر، یہ کہہ کے گری زینب شبیر کے لاشے پر، بے گور و کفن لاشا، یا رب نہ رہے کوئی بے گور و کفن لاشا، یا رب نہ رہے کوئی یوں عالم غربت میں۔ کٹتی ہوئی شارغ سے آتی تھی صدا پہ ہم، کٹتی ہوئی شارغ سے آتی تھی صدا پہ ہم، یوں پیاسے کی گردن پر خنجر نہ چلے کوئی، یوں پیاسے کی گردن پر خنجر نہ چلے کوئی یوں عالم غربت میں۔ بازار میں کوفے کے زینب نے دعا مانگی، بازار میں کوفے کے زینب نے دعا مانگی، یوں پردہ نشیں یا رب در در نہ پھرے کوئی، یوں پردہ نشیں یا رب در در نہ پھرے کوئی یوں عالم غربت میں، یا رب نہ لٹے کوئی دریا کے قریب آ کر، پیاسا نہ رہے کوئی یوں عالم غربت میں۔ صلوات۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب محسن جعفر صاحب۔ سلام مرثیہ کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب وحید رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔
جو تھوڑا سا حضرات تھوڑا سا آگے آ جائیے گا. میں جانتا ہوں ابھی زیادہ لوگ نہیں ہیں, لیکن جو حضرات اس وقت بیٹھے ہیں ہال میں ذرا تھوڑا سا آگے آ جائیے گا تو بہت بہت تھوڑا سا. brothers and sisters, I know there's only a few people in the hall. If you can come up just a little bit. I know there's nobody here, but it just gives the Majlis-e-Azaa feeling. Thank you so much. Thank you very much. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. ایک درود کی گزارش. میں نے اس باب میں ایسے بھی شرف پائے ہیں. میں نے اس باب میں ایسے شرف پائے ہیں. مجھ کو مجلس کے لیے بلا لائے ہیں. اے قمر مجھ سے یہ فرماتے ہیں 14 معصوم. اے قمر مجھ سے یہ فرماتے ہیں 14 معصوم. ہم تیرا مرثیہ سننے کے لیے باب میں یہ دن وہ ہے کہ مدینہ نبی کا ویراں ہے. سفر میں شاہ ہیں صغرا وطن میں گریاں ہیں. غبار اڑتا ہے, لو چلتی ہے
اجل کا ہاتھ ہے، شبیر کا گریباں ہے، بطول نکلی مرقد سے ساتھ جانے کو، بطول نکلی ہے مرقد سے ساتھ جانے کو، حسین جاتے ہیں امت کے بخشوانے کو، یہ دن ایک درود کی گزارش۔ جناب کوثر نقوی صاحب کے سلام کے چند اشعار پیش خدمت ہیں، ایک دفعہ پھر درود کی گزارش۔ اور کوئی مظہر داور نظر آتا نہیں، اور کوئی مظہر داور نظر آتا نہیں، بزم کل میں دوسرا ہے در نظر آتا نہیں، اور کوئی مظہر داور نظر آتا نہیں، ہے ابو طالب علی عباس ایسے بے مثال، ہے ابو طالب علی عباس ایسے بے مثال، کوئی ان جیسا وفا پہ کر نظر آتا نہیں، اور مظہر داور نظر آتا نہیں، یوں تو پنجوں پر کھڑے ہیں کتنے مردان جری، یوں تو پنجوں پر کھڑے ہیں کتنے مردان جری، کوئی ان میں فاتح خیبر نظر آتا نہیں، کوئی ان میں فاتح خیبر نظر آتا نہیں، اور کوئی مظہر داور نظر آتا نہیں، جو محمد نے سجایا تھا بعنوان غدی، دل کے اندھوں کو وہی منبر نظر آتا نہیں، اور کوئی مظہر
بغض حیدر کی نقاب پڑ گئی ہے، جن کے دل پر بغض حیدر کی نقاب، ان کو احمد کا کبھی بستر نظر آتا نہیں، اور کوئی مظہر داور نظر آتا نہیں۔ آسماں ہم کیوں کریں تیری بلندی کو سلام، کربلا سے تو ہمیں برتر نظر آتا نہیں، اور کوئی مظہر داور نظر آتا نہیں۔ حر کی کچھ ایسی شبیں عاشورا آنکھیں کھل گئی، کوئی بھی جز صفت پیغمبر نظر آتا نہیں، اور کوئی مظہر داور نظر آتا نہیں۔ چل بسی بینائی ہے کوثر نبی کے لال کی ڈھونڈتے ہیں، اور علی اکبر نظر آتا نہیں، اور کوئی مظہر داور نظر آتا نہیں۔ سورہ فاتحہ۔ شہزادہ اون محمد کی شہادت سے منسوب مرثیے کے چند بند پیش خدمتیں۔ ایک دفعہ درود کی گزارش۔ جب زینب غریب کے رن میں پسر لڑے، جب زینب غریب کے رن میں پسر تنہا لڑے پا وہ سب اہل شر لڑے، تنہا لڑے پا وہ سب اہل شر لڑے۔ کس خوبصورتی سے علی کے جگر لڑے، ایک شور پڑ گیا کہ غضب شیر نر لڑے، ایک شور پڑ گیا کہ غضب شیر نر لڑے۔ ورثہ انہیں ملا ہے جناب امیر کا، یہ زور سب ہے شیر کی بیٹی کے شیر کا، یہ زور سب ہے شیر کی بیٹی کے شیر کا۔ زینب جو ننگے پاؤں کھڑی تھی قریب در، عباس جا کے دیتے تھے یہ دم بدم خبر، روئے نہ اب حضور مہم ہو چکی ہے
لاکھوں سے لڑ رہے ہیں غضب آپ کے پچھر لاکھوں سے لڑ رہے ہیں غضب آپ کے پچھر زور آج پھر دکھا دیا خیبر کشائی کا اب تو انہی کے ہاتھ ہے میدان لڑائی کا اب تو انہی کے ہاتھ ہے میدان لڑائی کا بھیا کچھ اپنے بیٹوں کا مجھ کو نہیں خیا مر جائیں لڑکے یا ہوں ٹاپوں سے پائے صدقے کروں ہزار جو ایسے انہوں نے سب دولتیں لٹے پا بچے فاطمہ کا لال سب دولتیں لٹے پا بچے فاطمہ کا آوے بہن پا وہ جو بلا ان پہ آئے دنیا میں کوئی ہو کے نہ ہو میرا بھائی ہو دنیا میں کوئی ہو کے نہ ہو میرا بھائی ہو یہ ذکر تھا کہ بھائی کو حضرت نے دی صدا عباس آؤ گھر گئے زینب کے دل دوڑے صدا یہ سنتے ہی عباس سے باوفا اسنائے راہ میں علی اکبر نے یہ کہا اسنائے راہ میں علی اکبر نے یہ کہا زندہ رکھا فلک نے یہ آنسو بہانے کو چلیے حضور جاتے ہیں لاشیں اٹھانے کو چلیے حضور جاتے ہیں لاشیں اٹھانے کو جھپٹے جو تیغ کھینچ کے عباس نہ پایا قریب فوج شہیدی کو ننگے سر آواز سن کے شیر کی بھاگے سبیل شر دیکھا پڑے ہیں خاک پہ وہ غیرت قمر دیکھا پڑے ہیں خاک پہ وہ غیرت قمر لڑنے میں تھے جدا پا دم مرگ ساتھ ہیں ڈھالے تو چھاتیوں پہ ہیں قبضوں پہ ہاتھ ہیں ڈھالے تو چھاتیوں پر قبضوں پہ ہاتھ پیاری بہن کے بیٹوں کا دیکھا جو شین تن چاک چاک ہے گلے صد برگ کی مثال الجھے ہیں پیچ کھائے ہوئے گے سو کے بعد اودے ہیں ہونٹ چاند سے چہرے لہو سے لال اودے ہیں ہونٹ چاند سے چہرے لہو
ماتھے ہیں شخص سروں سے امام بھی دور ہیں سب چھوٹی چھوٹی پسلیاں تیغوں سے چور ہیں سب چھوٹی چھوٹی پسلیاں تیغوں سے چور ہیں چلائے گردنوں کے تلے ہاتھ دے کے شاہ منہ سے ملاؤ منہ کے میرا حال ہے تب آنکھوں میں دم تھا بولتے کیوں کر وہ رشک کے ماں روتے تھے نبض دیکھ کے عباس سے عرش جا روتے تھے نبض دیکھ کے عباس سے عرش جا دنیا سے کوچ کرتے تھے بچے پلے ہوئے ہاتھوں میں تھے حسین کے من کے ڈھلے ہوئے ہاتھوں میں تھے حسین کے من کے کچھ ایسی کچھ ابھی تھا دم کے انہیں لے چلے ماں ایک لاش کو تو آپ لیے تھے شاید اور ایک لاش حضرت عباس سے نیک نا خیمہ تھا سامنے کے بیزار ہوئے تمام خیمہ تھا سامنے کے بیزار ہوئے جیتے نہ پہنچے ہائے غضب خیمہ گاہ میں دونوں صغیر مر گئے اسناء راہ میں دونوں صغیر مر گئے اسناء راہ میں جب زینب غریب کے صلوات علی محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tonight is the night of the 6th in this Muharram series of Majalis here at Masjid-e-Ali alayhi salam. The sponsors for tonight's Majlis are the following families: Mr. Hussein and Tahira Ali, Mr. Abbas and Habiba Ali, Mr. Haider and Urusa Ali, Mr. Mehdi and Mehroz Musavi, Mr. Sadiq and Dr. Sarah Khan, Mr. Haider and Fatima Rizvi, Mr. Asad and Dr. Huma Ali, Mr. Majid and Sultana Musavi, Mr. Inayat and Fatima Rangwala and family, Mr. Hassan and Rubab Kazmi, Mr. Samir and Maryam Kazmi, Mr. Imtiaz and Fasiha Kazmi, as well as Dr. Rizwan and Rana Kazmi. May Allah subhanahu wa ta'ala accept their a'mal in this holy month of Muharram. We remember their marhumeen, your marhumeen, and the marhumeen of all mu'mineen and mu'minat with a Suratul Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'een.
In this holy month of Muharram, we also remember those who are in need of dua for their health, safety, and protection in all areas of the world. In this month, when we commemorate justice, we remember those who are suffering injustices in all shapes and sizes and all forms. May Allah subhanahu wa ta'ala help them become victorious, inshallah. We also remember those who are in need of dua for their health. Ziaul Hassan, Sohail Heather, son of Sultan Heather, and there is a young 9-year-old, Ahmad Ali Unwala in Houston. May Allah subhanahu wa ta'ala provide them with a speedy recovery, inshallah. Please recite with me verse number 62 of Surah An-Naml together 5 times. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amman yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. Amman yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ صلوات اللهم صل على محمد وعلى Mu'mineen, just a few announcements that we've been announcing yesterday as well. We thank you for your cooperation with our volunteers. Like I said, please do not double park unless directed by our volunteers, and do your best to carpool, especially as we come towards the nights of Ashura, inshallah. There is a request from our parking team, now that we have a little bit of a bigger crowd. Black Subaru Forester, license plate D30NZM. Again, it's a black Subaru Forester, D30NZM. You are parked in a way that's making it very difficult for the team. If you can move your car ASAP, that'd be very much appreciated. Upcoming programs, Mu'mineen, please mark your calendars for the following. The 8th of Muharram is going to be next Wednesday. This will be the Nazr of Hazrat Abbas alayhi salam. This is organized by Brother Faisal Zaidi and Sister Farwa Zaidi. If you're interested in contributing, be it as a donation, be it as the Nazr, if you're bringing Nazr, make sure it's packed. Come speak with me or find Faisal Zaidi or Farwa Zaidi. See me at the desk and inshallah we'll make it happen. Shab-e Ashur is next Thursday. Along with our usually nightly program, we are going to be hosting Maulana Sayyid Hadi Kazwini for the midnight Majlis. We look forward to your presence. Ashura is next Friday. The Amal is going to begin at 10:30 p.m. and then we will have Salat al-Jum'ah, and then the Majlis for the day of Ashura is going to be at 2 o'clock. And then this will be followed by Faqai Shikni at 4. Sham-e Ghariba, that program is going to be that evening, beginning with Salatul Maghribain. Soyam will be 1 week from today, next Sunday. The blood drive is scheduled from 10 to 4. We look forward to your participation. And actually, let me just take the moment to say, last year, we do this blood drive every year. And I'm not sure how many people know, but Masjid-e-Ali is actually part of a world record already. Last year, Who is Hussein, we're all familiar with this organization, they banded together to get all these centers to do donations in the month of Muharram. And I don't know if anyone heard the final result, but Masjid-e-Ali was one of the centers that contributed. Now this world record for blood donations in a single day is held by the lovers of the Ahlul Bayt alayhim salatu wa salam. So salawat please. So let's keep up that energy, and inshallah please sign up this year again for the blood donation we give in the honor of Imam al-Hussein alayhi salam. Finally, Mu'mineen, like I said, we can help you at the info desk. Talk to us after the program. We can help you, we can give you information about Sadiq School. They're enrolling for ages 3 to 8. If you're looking for a preschool, they're ready for you. So see me, and inshallah we'll give you that information. They're also looking for teachers. So if you or anybody you know is interested in teaching in a full-time Islamic school, talk to us, inshallah. Jafariya School, 250 plus students. We're looking for teachers. Come talk to me, and inshallah we'll make that happen as well. Brother Zain Razak is at the desk. I see him in the back now. He's here to help you with ACH enrollment. And if you haven't already, please sign up on our email list, and inshallah we'll keep you posted. At this time, I request our respected guest scholar, Maulana Sayyid Muhammad Rizvi, to recite tonight's majlis with a nice and loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. And Mu'mineen, as Maulana approaches the minbar, I request you all to move forward and to silence your phones and to give another nice and loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad.
رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صلوات عليكم. The Azah of Sayyid al-Shuhada is actually a means for us to come out of the darkness towards Nur. Allah subhanahu wa ta'ala in Ayatul Kursi says that He is the master of those, the guardian of those who believe. يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. He takes them out of shades of darkness towards light. And the Prophet also has been described in the same way in the Quran. And for us, the words of the Prophet where he says, Husaynun minni, is an extension of that process. That Husayn ibn Ali and the Azah of Husayn ibn Ali also plays the same role of taking people out of darkness towards Nur. We've been looking at different themes during these Majalis, and tonight, as you see in the list which was circulated earlier, we will be talking about the women in Karbala. But before that, I would like to go a little bit back in history, just try to connect the Islamic era with the dawn of humanity. That when we look at the history of humanity, we know that it's actually a stage where you have this struggle between Adam alayhi salam and Shaitan. Adam alayhi salam basically is representing the good forces, and Shaitan is representing the evil forces. And this has basically continued, this struggle has continued from day one, going all the way to the era of the prophets, coming to the time of our Prophet. And this struggle basically reached to its peak in Karbala. And therefore, after Karbala, the tragedy of Imam Hussain alayhi salam has become the light and the beacon for us to know what is happened, what is batil, what is truth, and what is falsehood. When we look at the role of women in history from the Islamic point of view, we see that you can't talk about humanity just by talking about Adam. You must include the story of Hawa. And then we go on further. But let me just digress slightly here, since some of these issues are not commonly discussed. When we look at the story of Adam and Hawa, in many other scriptures, even if you look at the story in the Bible and compare that with the Quran, you might see the names are similar, the events seem to be similar, but there are differences, fundamental differences in how Quran talks about certain events compared to, for example, the Bible. If you look at the Bible, for example, or other scriptures also,
Shaitan could not influence Adam directly. According to their version, he comes to Hawa, tempts her, and then, Hawa is basically tempting Adam to disobey the command of Allah subhanahu wa ta'ala. So right from the very beginning, the poor woman becomes the source of the misguidance of human beings. If you look at the whole story in the Quran, you will see that, and that is the beauty of the Arabic language. In Arabic language, Allah subhanahu wa ta'ala, when He talks about Adam and Hawa, there is not a single indication in any ayat which says that Shaitan approached Hawa and through Hawa approached Adam. Everywhere, he approached both of them. And the beauty of Arabic language is that when you talk about pronouns, in Arabic you have singular, dual, and then you have plural. Unlike English or Farsi or Urdu, when you talk about singular and plural. But in Arabic you have singular, then dual, and then you have plural. Everywhere when you see the story of Adam and Hawa, you will see Allah subhanahu wa ta'ala is addressing both of them on a dual tense. Just one example in Surah number 7, ayat 19 to 22, 4 ayat. I have counted more than 25, dual tenses that Allah subhanahu wa ta'ala has used. Just very quickly. Ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah, O Adam, you and your wife, live here, be my guest, there's no hurry to go to dunya. Stay here in this garden. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا. It's in dual. Both of you eat whatever you want from here. وَلَا تَقْرَبَا. Command is also for both of them. Both of you do not go near this tree which is forbidden. فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانِ. Lahuma, dual. Shaitan is the one who approached both of them. Not a Hawa and then, through Hawa, Adam. And then, وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا. He talks to them and he says, what is, your Lord. That also is in dual, Rabbukuma. The Lord of both of you has forbidden you from this tree, because if you eat the fruit, you will become like malak, like angels, and you will live forever. وَقَاسَمَهُمَا. And Shaitan did qasam. Now, Adam and Hawa never heard any qasam which was false. This is first time. He's Shaitan, he's using his, waswasa there. And so it goes on, and this is where we see that even at the end, when Allah subhanahu wa ta'ala in a way rebukes them, وَنَادَاهُمْ رَبُّهُمْ. Allah then addressed both Adam and Hawa together. أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمْ الشَّجَرَةِ. Didn't I forbid both of you from this tree? Did I say لَكُمَا إِنَ الشَّيْطَانِ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ? The shaitan is the enemy of both of you. And so we see in Quran there is no indication at all that in this first, what I call controlled test run for Adam and his children. This is not in dunya. The Sharia has not yet come. Haram and wajib is not there. That's why we don't believe it was an issue of, sin and guna. It was tark aula. There's a whole discussion about it. But even in that controlled, test run situation, Allah subhanahu wa ta'ala shows that both genders are equally responsible for their actions, and both can be approached by the shaitan to misguide them. Salawat. So when we look at the history of the nations who came before Islam, you cannot only talk about men.
You talk about Adam, you have to talk about Hawa. You talk about Ibrahim, you have to talk about Hajar. You talk about Musa alayhi salam, you have to talk about his mother and sister. When you talk about Isa alayhi salam, you can't talk about him without his mother. In Surah Tahrim, which is actually a surah related to family issues, family challenges, there, yes, Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala brings two negative, examples of the wives of Nuh and Lut, and actually even before that, two others. You know better than me. And there you see that even there Allah subhanahu wa ta'ala then ends with the example of Asiya, the wife of Pharaoh, as a positive, example. And so when we look at even the example of Musa's mother, she's one of the few ones mentioned in the Quran that Allah subhanahu wa ta'ala inspired her, how to put Musa in the river with the promise that we will bring him back to you. And this is where we see that, when we talk about even the inspiration and ilham, this is possible even for a woman. Salawat padhne ek baar aur. Maryam's, status is known. There is a whole surah in the Quran, named after her, where Allah subhanahu wa ta'ala talks about her as well as the birth of Isa ibn Maryam. And so coming to the Islamic era, nobody can write the history of the Prophet, especially the Meccan era, without talking about the support and sacrifice of Khadija salawatullah alayha. The Prophet had many wives later on, but there was no hadith which came similar to the one that the Prophet said, and it's unanimously accepted by both schools of thought, that Sayyidat Ahl al-Jannah arba'. The chiefs of the women of Jannah are four: Maryam bint Imran, Fatima bint Muhammad, Khadija bint Khuwaylid, and Asiya bint Muzahim. Khadija has been mentioned there, and Fatima Zahra alayhi salam is also mentioned there. No one can write the life of Ali without talking about the support that she received from when he received from Fatima Zahra. We sometimes do not realize that even the claim of fadak was not for the sake of fadak. That it was a stepping stone for her to claim the Khilafat of Amirul Mu'mineen. And this is where we see that the first supporter of the Vilayat of Amirul Mu'mineen after wafat of Rasulullah was Fatima Zahra salawatullah alayha. Salawat. And then you move on to the peak of the struggle between good and evil. You go to Karbala. Even in that incident, you will see, you can divide the events into two parts. The first part from Medina to Mecca to Karbala to the day of Ashura was led by Hussein ibn Ali. But the other part of the struggle from Karbala to Kufa to Damashq and back to Medina, this was led by Zainab bint Ali salawatullah alayha. And that is why she is known truly as Sharikatul Hussein, that she was partner with Hussein in leading this struggle. Actually, I have a booklet on this explaining the historical context of the khutbah of Bibi Zainab in the Darbar of Yazid. It's available in English as well as in Urdu, initially written in Urdu, and then I wrote it in English. And it is available, for free download. I think the website would be there in the broadcast system that you have. So when we talk about the history before Karbala, we see that, you can not only talk about men. Women have been, equally contributing silently, maybe behind the scenes, but their contribution is equally important for the development of the human society.
Moving on to the main theme, the women in Karbala. Let me very quickly, acknowledge some of the names that we don't know. I think it's important to remember the women in Kufa. Taw'a, who gave refuge to Muslim bin Aqil. She is somebody who is praiseworthy because she knew that the husband and the son were with Ibn Ziyad. Yet she gave shelter to Muslim bin Aqil. And this really demands, quite a courage in that environment, in that society. And this is where we see that, even the old lady who gave refuge to the sons of Muslim bin Aqil, knowing that the son-in-law is actually looking for them because he was after this reward that Ibn Ziyad had set for, bringing them. In Medina itself, Salama, al-Mu'mineen, her role also in supporting Hussein ibn Ali is very important. Actually, she became the custodian of the important documents that Imam Hussein alayhi salam left with her. That when my son comes back, you will convey them to him. And so and the Prophet had given her the bottle which had the sand of Karbala, with the prediction that the day this turns into blood, you should know that my grandson has been killed. And so she's part of this whole narration of Karbala. We cannot, ignore that. al-Baneen, mother of Hazrat Abbas. She not only was a mother of the Shuhada, 4 sons, but the way she would go regularly in Jannatul Baqi every day and sit down with the women of Banu Hashim and recite the Marsiyah, and that was not only mourning her own sons and other Shuhada of Karbala, it was actually a way of public protest against the massacre of Karbala. So that we cannot ignore as far as their contribution is concerned. In Karbala itself, yes, we know about Bibi Zainab, we talk about her quite a lot, and indeed she has her own status. Nobody can deny, nobody can be equal to her among other women in Karbala. But her sister Kulthum cannot be forgotten in supporting her older sister Zainab. She gave a very moving speech in Kufa, rebuking the people of Kufa for abandoning Hussein ibn Ali. Fatima bint al-Hussein, the oldest daughter of Imam Hussein alayhi salam, we don't talk about her much. She was married to Hassan Musanna, the older son of Imam Hassan. This is Fatima bint al-Hussein, married to Hassan Musanna, the older son of Imam Hassan Mushtaba, not Qasim, that's another story. And Hassan Musanna himself, basically, and she actually gave a very, she was one of those who also gave a very powerful speech in Kufa. Condemning the people of Kufa, that you were the people who wrote to my father. And then when the time came, you basically, abandoned him. Her husband, Hassan Musanna, fought in Karbala. He was wounded severely. They thought he is dead actually. So they put him beside the body of the other Shuhada. It was only after the Shahadat of Hussein ibn Ali, where the Yazidi army were beating their drums of victory. That's where he gained consciousness. Got up, found a broken sword, picked it up to continue his fight. But then some of the soldiers who were from the tribe of his mother, they quickly surrounded him and took him away under their own protection. So he was not among the prisoners. But Fatima bint al-Hussein was there. And when you look at the descendants of Imam Hassan Mushtaba, the descendants of Imam Hassan Mushtaba all come from this couple. Hassan Musanna and Fatima bint Hussein. There is no any other line for the descendants of the Hassani Sadat. Salawat pranay para. But I would like to, mention some examples
tonight. This was just a general overview of the history of Karbala. Some of the examples are really, worth mentioning and remembering. All of you know the name of Zohair bin Qain. His role on the day of Ashura is very important. But how did he come to Imam Hussain alayhi salam? The caravan of Imam Hussain alayhi salam was coming from Mecca to Karbala. Actual destination was Kufa, but that was the route. Zohair bin Qain also was coming with his own small group of his friends and relatives. He had his own position in Kufa as a respectable individual, and he had played very powerful role in some of the battles of conquest in the earlier time. And his caravan also was moving on the same direction, the same path. But somehow he was avoiding to meet Imam Hussain alayhi salam. Whenever they will stop in a manzil, for resting, he would purposely put his group, and their tents a little bit far away. Because he knew the situation when going on those days, and he wanted to avoid it somehow. And Imam Hussain alayhi salam, in some of the narration that we have, he says to his companions, "What has happened to Zohair? Why is he not coming to see me?" You see, Imam-e-Noor actually looks for the cases where there is potential of guidance. If there is a potential, then Imam-e-Noor himself will come forward. In the example of Hur, Imam ordered on that day to get extra water. He used his ilm-e-ghaib because he knew Hur is coming. So Imam-e-Noor will do whatever he can in order to bring about those who have the potential of guidance, closer to him. And so he used to ask to his companions, what is the matter with him? Eventually Imam decided in one of the stops, he sent a messenger. And the messenger reached to their main tent where all of them were sitting down and having their meal. And he said, I am the messenger of Hussain ibn Ali, and he would like Zohair to come and see him. As soon as they heard that this is the messenger of Hussain bin Ali, all of them were in shock. Their hand were wherever it was at that time. There was total silence. Nobody said anything. Even Zohair was silent. You know who broke the silence? It was the wife of Zohair bin Qain. She is the one, she addressed her husband. And she says, Subhanallah, يَبْعَثُ إِلَيْكَ إِبْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَلَا تُجِيبُهُ. She is the one who is actually now inciting the husband. That Subhanallah, the Hussein is sending his messenger to you and you're not going to respond? And so whatever fazilat that Zohair bin Qain has is because of the encouragement of his wife. We know Zohair, we know his contribution, his shahadat, but do not forget that he moved in that direction by the urging of his wife. Salawat padhne ek baar aur. He goes with the messenger to Imam Hussain alayhi salam. They have the private conversation. History doesn't say, even Zohair doesn't mention anything. But the way he came back, his attitude had totally changed. He comes back, he says, I am going to join Hussein in sacrificing my life for him. It was not that Imam Hussain said, I'll give you governorship or wealth and house and this and that. The matter was very clear that we might end up being killed. And he comes there, he says, I am, separate my belongings. I'm going to join Hussein. And then he addresses his wife. He says, I don't want you to become a prisoner. I don't want you to suffer the status of being a widow. And therefore I'm divorcing you. And he asked his other relatives, take care of her until she reaches, Kufa at her home. And,
and I made the provision for her. And so even that talaq was given not because of any negative. This is probably the only talaq I know in history which was done with a positive sense, that he didn't want to his wife to suffer in that way. And this is where we see, Ahlul Bayt are on a different level. They came with their women. And they were willing that not only they will give their lives, but they are willing that their women will suffer for the sake of survival of Islam. Salawat. So what was the response of Zohair's wife? She turned around and she says, Allah guided you to make this choice. But she became the wasila for that. She was the one who urged her to go. And she says that, I don't question your decision about me. The only thing I ask of you is that on the day of Qiyamah, when you are with the grandson of Hussein, don't forget me at that time. And this is where we have to realize that, Karbala is not only struggle of the men. Women also played very powerful role in this struggle. Salawat. A couple of years ago, there was a controversy in Pakistan by a very prominent scholar there from our community, unfortunately, where he describes Zohair bin Qain as a Sunni Shaheed of Karbala. And I think it's important for us to know what is the reality. Sometimes we would like to appease other people. There are ways of doing it. Hussein has that magnetic power. Even the Sunnis will come to Hussein. Even non-Muslims will appreciate the sacrifice of Hussein. You don't have to say that among the Shuhada of Karbala there was also a Sunni Shaheed, so that Sunnis will more be receptive to Azadari of Imam Hussein alayhi salam. He actually is misinformed, has not looked at history properly. Yes, before that meeting, Zohair bin Qain was something else. But after meeting Hussein bin Ali, he was someone else. And this is where we have to realize that, on the 9th of Muharram, when Shamri came down to Karbala, and Umar bin Asad wanted to start the hostilities, and Imam Hussein alayhi salam, sent Abbas with some companions to see, go and ask them what is the issue. And Umar ibn Asad said that the command has come from Ibn Ziyad, either you give in or we'll fight with you. And so Abbas said, okay. He asked his companions to stay there. He said, I'll go back and convey the message to my brother. At that time, Habib was there, Zohair bin Qain was there in that group. And so they saw some of their fellow people from Kufa. Zohair bin Qain approached Urwa bin Qais, an army of Yazidi officer of Yazidi army. And he basically tried to counsel him and advise him to join Hussein ibn Ali. At that time, Urwa says to Zohair, Ya Zohair, ma kunta indana min shi'ati ahli hadha al-bayt. O Zohair, as far as we know you were not a Shia of Ahlul Bayt. Innama kunta Uthmaniyan. You had this Usmani trend. Those days the people were not known as Shia Sunni. They used to say, this person has Uthmaniyul Hawa. His inclination is more with Usman and that ideology. Whereas others would be, Alawiyul Hawa. Means they are inclined towards Ali and his perspective. And so Urwa says to Zohair, you are known as Usmani. How come you are asking me to join Hussein? Look at his answer.
He says, أَفَلَسْتَ تَسْتَدِلُّ بِمَوْقِفِي هَذَا أَنِّي مِنْهُمْ. And the narration is from Tabari, a famous historian of Ahl Sunnah wal Jama'ah. Zohair says that my stand now, where I'm standing now, in the camp of Hussein, doesn't this prove to you what is my stand now? Don't look at my past. You don't judge the person about the past. You have to see what was at the end. And so the statement is very clear from Zohair. He was Usmani Hawa, but at that time he became Husseini Hawa. And a Husseini is a Shia. On the day of Ashura, when Hussein ibn Ali divided his small group into three divisions, right flank, left one, and the center, he gave the command of the center to Abbas, and the right one to Habib, and the left flank of his army, of his caravan, the command was given to Zohair bin Qain. You know, sometimes this spiritual journey from dhulamat to nur, is covered with the speed of light, if you are guided by Imam of light. When an Imam and nur is pulling you, it doesn't take that much. Just for a few days he was something else. Now he's becoming the commander of the left flank of Imam Hussein's army. And on that day, early morning, when Imam did Itmam Hujjat, talk to the Yazidi forces, even Habib talked to them. Zohair also, being a prominent member of Kufa. See the way he talks to them. He says, Ya Ahl al-Kufa, inna haqqan ala al-Muslim nasihatu akhihi al-Muslim. He says it is a duty of a Muslim to advise a fellow Muslim. وَنَحْنُ حَتَّى الْعَانِ أَخْوَةً. Till now we are brothers. He's saying to the Yazidi army. وَعَلَى دِينٍ وَاحِدٍ. On same faith. وَمِلَّةٍ وَاحِدَةٍ. مَا لَمْ يَقَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ السَّيْفِ. As long as our swords are not drawn, we are still Muslim and brothers. And therefore I have this duty to counsel them. فَإِذَا وَقَعَ السَّيْفِ. But remember, when the swords are drawn, انقطعت العصمة, then our relationship is broken. وَكُنَّ أُمَّةٌ وَأَنْتُمْ أُمَّةٌ. We will be follower of one religion and you will be the followers of another religion. This is Zohair. Very clear words. And so to say that, Zohair was a Sunni martyr on the day of Ashura, this is very ridiculous and away from the truth. Salawat. One more, example is of somebody who came from a Christian background. And I remember once I did the Ashura in UK, and there I saw this trend. Again, they are portraying Wahab al-Kalbi as a Christian martyr of Karbala. Very similar to this situation of Zohair. And this is where, we don't have to appease others by giving them the label in that way, which is not really factual. Wahab bin Hubab al-Kalbi, yes, he was a Christian. He came from a Christian background. His mother was a Christian. He had recently married. But somehow, along the way, they came to know about Imam Hussain alayhi salam. And it was the mother who actually encouraged the son that probably we should join Hussein and support him. When you join Hussein, then they are no more Christians. They became Muslim. And historians are very clear
أسلم بيد الحسين. He became Muslim at the hand of Hussein ibn Ali. Don't call him by the old name now. He's not a Christian, he's a Muslim. He's a Husseini, he's a Shia. And this is where we see that, his mother was there also very much encouraging him to go and fight. And he goes. The battle that he had, he killed about 19 horsemen and 12 foot soldiers of Yazidi army until he was injured and his hands were cut, and then he was killed. When he was killed, his wife ran from the tent to his body, clearing the blood from his face. This is where Shimr Mal'un saw her, and he asked one of his slaves to attack her. The Mal'un came with a club and hit on her head, and she was killed right away. She is the only Shahida on the day of Ashura in Karbala. And they come from the Christian background. But this is where you see the role of the mother and the wife in supporting this cause is something we have to appreciate and understand. Salawat. One more example before I go to the Masahib, although these are all Masahib. Whether I say it in English or Urdu is same. We talk about the family of the Ahlul Bayt, but look at the women who were among the Ashab. Some of the Ashab had come with their women. We still don't know definitely in history who was the Sahabi whose wife and child, a child who was in early teens on the day of Ashura. When the companion was killed, the wife turns to the son and she says, "Ukhruj ya bunayya wa qatil bayna ibn Rasulillah." "Oh my son, go forward and go and fight for the sake of the Prophet's grandson." So he comes to Imam Hussain alayhi salam because he had been seen the whole day. Anyone who goes, first they go to Hussein to seek permission. So this boy who was still in early teens, he comes to Imam Hussain alayhi salam and asks permission to go and fight. And Imam looked at him. There was a belt there and a sword hanging there. And Imam recognized him. He said, "Your father was just killed, a short while before." And he says, "Yes." Then he turns to his companions, Zohair ibn Ali, and says, "Hada shabun qutila abuhu." This is the young boy whose father has been killed. وَلَعَلَّ أُمُّهُ تُكْرِهُ خُرُوجَهُ. And perhaps the mother doesn't want him to go and fight. The boy turns around and he says, "Ummi amaratni bidhalik." "Oh Imam, it's my mother who has commanded me to come and fight for you. I'm here because of her." And this is where Imam Hussain alayhi salam himself was overcome with this, emotional level of support that he saw. He allowed the boy to go. And the way he introduced himself is profound. Arabs had this special talent that when they would go for a fight, they would recite rajas introducing themselves. The way he introduces himself is recorded in history where he says, "Amiri Husaynun wa ni'mal amir." My master is Hussein and is best of the masters. Sururu fawadil bashirin nadhir. He is the delight of the heart of the Prophet. Aliyun wa Fatima walidahu. Ali and Fatima are his parents. فَهَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ مِنْ نَظِيرٍ. Is there anyone equal to my master Hussein? But this young lad, for how long could he fought? He was killed. And the Mal'un who killed him, look at the level of brutality. He sits down and then actually separates the head of the boy from the body.
The mother was actually standing outside the tent, watching the struggle and sacrifice of her own son. And this murderer looks at the mother and took the head and threw towards the mother. What does she do? She picked up, kissed the forehead of the son, and she threw it back in a symbolic way, saying that what we give away in the name of Allah, we don't take it back at all. You know, these are the women who were not even from the Ahlul Bayt. Her words were, Ahsanta ya bunayya. You know, well done, O my son. You are sururu qalbi wa qurratu aini. You are the pleasure of my heart and the delight of my eyes. Salawat pande ek baar. اصحاب حسین کے اگر یہ جذبات تھے تو بنی ہاشم کی جو خواتین تھی یہ تو گھر کا معاملہ تھا ان کا. ان کے جذبات کو سمجھنا آسان نہیں ہے. آج کی شب اون محمد کی شب ہے. کربلا کے جو جوان شہید تھے ان کو ہم یاد کرتے ہیں, ان کی مصیبت پر روتے ہیں, لیکن اس بات کو مت بھولیے کہ ہر جوان شہید کے پیچھے ماں کی تربیت کا اثر ہے. یہ اس طرح سے سامنے نہیں آئے. ماں کی بات ہے, ماں کی تربیت کی بات ہے. اور یہی کہا جاتا ہے, ہمارے علماء کا بیان یہی ہے کہ شب عاشور ہر وہ ماں جس کے بچے اس قابل تھے کہ تلوار کو اپنے ہاتھ میں اٹھا سکیں, وہ نصیحت کرتی تھی کہ یہ امتحان کا مرحلہ ہے. خصوصاً جناب زینب, اس لیے کہ ان کے لیے بات صرف حسین کی نہیں تھی, وہ حسین کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار تھی, حسین کے اولاد کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار تھی. نصیحت اون و محمد سے یہی تھی کہ جب وقت آئے تو یہ نہ ہو کہ حسین کے بیٹے شہید ہو جائیں اور تم زندہ رہو. تمہیں پہلے جانا ہے. عاشور کا دن ہوا, اصحاب کی شہادتیں ہوئی, اور اس کے بعد بنو ہاشم کی شہادت کی نوبت آتی ہے. آل عقیل, آل جعفر, آل علی. لیکن زینب دیکھتی ہیں کہ اون محمد ابھی بھی زندہ ہیں. بلاتی ہیں, کہتی ہیں کیا بات ہے. یہ دونوں بیٹے کہتے ہیں ہم بار بار ماموں کے پاس جاتے ہیں لیکن اجازت نہیں ملتی ہے. اس وقت جناب زینب کہتی ہیں دیکھو جون جیسے غلام نے بھی اجازت لے لی ہے, تم جاؤ میرے بھائی کے پاس اور ماں فاطمہ کا واسطہ دینا تو بھائی راضی ہو جائیں گے. اور محمد جاتے ہیں, اجازت ملتی ہے, دونوں ساتھ جاتے ہیں لڑنے کے لیے, جس طرح سے بیان کیا جاتا ہے. جب تک یہ لڑتے رہے ساتھ, یزیدی لشکر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. آخر میں عمر بن سعد نے آواز دی کہ انہیں معمولی بچے مت سمجھو, یہ جعفر طیار کے پوتے اور حیدر کرار کے نواسے ہیں. یہ جب تک ساتھ رہیں گے تم ان کا کچھ نہیں کر سکتے ہو. گھوڑا سوار دستہ آتا ہے, دونوں بھائیوں کو الگ کرتا ہے, دونوں کو گھیر لیا جاتا ہے. ایک بار پہلے جو ہے اون کی آواز آتی ہے, محمد سے خطاب ہے کہ میری مدد کرو, اور اس کے بعد اون محمد پر حملہ ہوا. دونوں نے اپنے چچا کو آواز دی ہے, عزاداران حسین جناب عباس اور حسین ابن علی آتے ہیں, اور اون محمد تک پہنچتے تو ضرور ہیں لیکن دونوں کی روح جو ہے ملائے اعلیٰ کی طرف جا چکی تھی. دونوں کے لاش کو اٹھا کے یہ لے کے آتے ہیں اور جناب زینب کے خیمے کے باہر رکھ دیتے ہیں. جناب زینب نکلی نہیں, بس یہی کہتی ہیں کہ یہ صدقہ تھا میں نے جو اکبر و اصغر کے لیے دیا.
یہ وہ بیوی تھی جس نے سب کچھ قربان کیا ہے اپنے بھائی حسین کے خاطر. روئی ہیں تو حسین کے لیے روئی ہیں, حسین کے بچوں کے لیے روئی ہیں, اپنے بچوں کے لیے نہیں. بلکہ وہ واقعہ مشہور ہے کہ جب یزید نے رہائی کی بات کی ہے اور اہل حرم نے جب جگہ مانگی ہے کہ ہم دل کھول کر عزاداری کرنا چاہتے ہیں, اور جب سروں کو لایا گیا, ہر بیوی نے اپنے والی و وارث کے سر کو اٹھا لیا, رونا شروع کیا. زینب نے بھی حسین کے سر کو اپنی گود میں لے لیا. وہاں قریش کی عورتیں جو موجود تھیں وہ دیکھتی ہیں کہ دو نوجوان کے سر ابھی باقی ہے. آپس میں بات ہونے لگی کہ لگتا ہے کہ یہ بچے بالکل یتیم ہیں, ان کی ماں بھی زندہ نہیں ہے. اس وقت زینب کہتی ہے ان بچوں کو یتیم مت کہو, ان کے باپ بھی زندہ ہے, یہ دکھیا ماں بھی زندہ ہے, لیکن میں نے اپنے غم کو حسین کے لیے وقف کر دیا. الا لعنت اللہ القوم الظالمین سیعلم الذین. اے دل بران جعفر تیار, الوداع 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 الوداع. اے دل بران جعفر تیار, الوداع 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 الوداع. بنت علی بچوں سے کہتی تھی بار بار, بنت علی بچوں سے کہتی تھی بار بار, رن کو سدھارو آن محمد یہ مانسار. اے دل بران جعفر تیار, الوداع 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 الوداع. اے دل بران جعفر تیار, الوداع الوداع. شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو, شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو. میدان میں جاؤ فتح میں اب کچھ نہ دیر ہو. اے دل بران جعفر تیار, الوداع الوداع الوداع. اے دل بران جعفر تیار, الوداع. پیاسے جو آؤ گے تو سلا دے گی تم کو ماں, پیاسے جو آؤ گے تو سلا دے گی تم کو ماں, اور خود دوڑ کر گلے سے لگا لے گی تم کو ماں. اے دل بران جعفر تیار, الوداع 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 الوداع. ماتم حسین یا 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 حسین
حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اے آن محمد 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 سب مل کے جائے محمد شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا تم لوٹ کر نہ آنا اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد نو محمد سب مل کے جواب دیں اے آن محمد اے آن شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا تم لوٹ کر نہ آنا اے آن محمد اے آن محمد نو محمد اے آن محمد ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے یہ یاد رہے خیموں میں پیاسے بچے دریا پہ اگر جانا ہو سہروز کے پیاسوں تم پیاس نہ بجھانا اے آن محمد اے آن شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا تم لوٹ کر نہ آنا اے آن محمد اے آن محمد ہر حال میں تم پر لازم ہے شکر خدا کا ہر حال میں تم پر لازم ہے شکر خدا کا اے شہزادو ہے صبر تمہارا ورثہ فرزند ہو تم زینب کے شکوہ نہیں کرنا جب زخم کوئی کھانا اے آن محمد اے آن محمد
شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا تم لوٹ کر نہ آنا اے نو محمد نو محمد اے نو محمد اے سب مل کے جواب محمد اے کب ہم پہ ستم کرنے کے لیے آئے ہیں کب ہم پہ ستم کرنے کے لیے آئے ہیں یہ بدر و احد کے بدلے کے لیے آئے ہیں لازم ہے رجز سے پہلے میدان میں تم پر بند ہے علی سنانا اے نو محمد اے شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا تم لوٹ کر نہ آنا اے نو محمد اے نو محمد اے نو محمد محمد اے نو جب سانس تمہاری بچوں ہو کھڑنے والی جب سانس تمہاری بچوں ہو کھڑنے والی اس وقت سرہانے آئیں گی مادر میری دل کی یہ میرے خواہش ہے اس دم میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا اے نو محمد اے شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا تم لوٹ کر نہ آنا اے نو محمد اے نو محمد جب سانس تمہاری بچوں ہو کھڑنے والی جب سانس تمہاری بچوں ہو کھڑنے والی اس وقت سرہانے آئیں گی مادر میری دل کی یہ میرے خواہش ہے اس دم میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا اے نو محمد اے نو محمد شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا تم لوٹ کر نہ آنا اے نو محمد اے نو محمد یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین تمہیں حسین کو زینب سنبھالنا ہے ابھی تمہیں حسین کو زینب سنبھالنا ہے ابھی
تمہیں حسین کو زینب سنبھالنا ہے ابھی، 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 تمہیں حسین، سب مل کے پڑھو، زینب سنبھالنا ہے ابھی، تمہیں حسین کو 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 زینب سنبھالنا ہے ابھی، جوا کے سینے سے نیزہ، جوا کے سینے سے نیزہ نکالنا ہے ابھی، تمہیں حسین کو زینب سنبھالنا 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 ہے ابھی، چھپایا خاک میں جس طرح میں نے اصغر کو، چھپاؤ گی ابھی کچھ دیر میں کھلے سر کو، اسیر بہنوں کو تم نے، اسیر بہنوں کو تم نے سنبھالنا ہے ابھی، تمہیں حسین کو زینب 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 سنبھالنا ہے ابھی، جوا کے سینے سے نیزہ، جوا کے سینے سے نیزہ نکالنا ہے ابھی، تمہیں حسین کو زینب سنبھالنا ہے ابھی، تمہیں حسین کو زینب سنبھالنا ہے ابھی، میں جیسے ڈھونڈ کے لایا لاش اکبر کی، تم اس طرح سے سکینہ قرآن میں ڈھونڈو گی، یہ سارا دشت اکیلے، یہ سارا دشت اکیلے کھنگالنا ہے ابھی، تمہیں حسین کو زینب سنبھالنا 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 ہے ابھی، بجھانا ہے تمہیں دامن کو آگ لگنے سے، دلاسا دینا ہے اس کو ہر ایک تماچے پر، کچھ اور روز سکینہ، کچھ اور روز سکینہ کو پالنا ہے ابھی، تمہیں حسین کو زینب سنبھالنا 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 ہے ابھی، برسنے والے ہیں پتھر حسین پر زینب، ہوا
والے اب سے تمہارے ہمارا گھر زینب کہ خود کو غازی کے پہرے کہ خود کو غازی کے پہرے میں ڈالنا ہے ابھی تمہیں حسین کو زینب سنبھالنا 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 ہے ابھی چھپایا خاک میں جس طرح میں نے اصغر کو چھپاؤ گی ابھی کچھ دیر میں کھلے سر کو اسیر بہنوں کو تم نے اسیر بہنوں کو تم نے سنبھالنا ہے ابھی تمہیں حسین کو زینب سنبھالنا ہے ابھی تمہیں حسین کو زینب سنبھالنا ہے ابھی جوا کے سینے سے نیزہ جوا کے سینے سے نیزہ نکالنا ہے ابھی تمہیں حسین کو زینب سنبھالنا ہے ابھی تمہیں حسین کو زینب سنبھالنا ہے ابھی میں جیسے ڈھونڈ کے لایا الاس اکبر کی تم اس طرح سے سکینہ فوراً میں ڈھونڈو گی یہ سارا دشت اکیلے یہ سارا دشت اکیلے کھنگالنا ہے ابھی تمہیں حسین کو زینب سنبھالنا ہے ابھی تمہیں حسین کو زینب سنبھالنا ہے اب جوا کے سینے سے نیزہ جوا کے سینے سے نیزہ نکالنا ہے ابھی تمہیں حسین یا حسین یا حسین یا حسین کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا دل والوں کے آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا زہرا زہرا پرسال و بہادر کا زہرا پرسال پامال ہوا قاسم جب گوروں کے ٹاپوں سے پامال جب گوروں کی ٹاپوں سے کس طرح چچا تیری میت کو اٹھائے گا زہرا زہرا قاسم کا بھی پرسالو زہرا زہرا قاسم کا بھی پرسالو تھا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو تھا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا
زہرا زہرا عباس کا پرسالو زہرا عباس کا پرسالو ٹوٹی ہے کمر شے کی گھبراؤ نہ اکبر ٹوٹی کمر شے کی اکبر فرزند نبی تیرا لاش کو اٹھائے گا زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسالو زہرا زہرا اکبر سوتے نہ تھے تم اصغر جھولے میں تڑپتے تھے اصغر جھولے میں تڑپتے تھے سوتے نہ تھے تم اصغر جھولے میں تڑپتے تھے سوتے تم اصغر دنیا کو خبر کیا تھی ایک تیر سلائے گا زہرا اصغر کا بھی پرسالو زہرا زہرا اصغر سرور نے اٹھائے ہیں سب ساتھیوں کے لاشیں سرور اٹھائے ہیں سب ساتھیوں کے لاشیں ہو سرور نے اٹھائے ہیں سب ساتھیوں کے لاشیں سرور سب ساتھیوں کے لاشیں شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا زہرا زہرا شبیر کا پرسالو زہرا زہرا شبیر کا پرسالو یا حسین اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوز روحي وجسمي لك الفداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الأمان
القرآن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك إمام هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل مخرجك وظهورك وجعلنا من انصارك بابانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.